الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک و اہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، اَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَحْيَيْنَاهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ مِنْهَا كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْكَافِرِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اس آیہ مقدسہ کا شان نزول حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا قبول اسلام ہے۔ خلق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ کیا وہ شخص جو کہ مردہ تھا اور ہم نے اس کو زندگی عطا فرما دی اور ہم نے اس کو نور عطا فرمایا، جس نور کے ساتھ وہ لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، کیا وہ شخص جو ابھی مردہ ہے اور وہ جس کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا کر دی، اور وہ شخص جو اندھیروں میں ہے اور وہ شخص جو نور میں زندگی گزار رہا ہے، کیا وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ تو فرمایا یہ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل دین اسلام کی تبلیغ فرما رہے ہیں، اور کافروں کو جو تکلیف پہنچ رہی ہے اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ 38 ٹوٹل مسلمان ہو چکے ہیں، اور 39واں جو مسلمان ہوا ہے وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ تو آقا علیہ السلام صفا کی پہاڑی پر موجود ہیں، اور وہاں سے ابو جہل کا گزر ہوا۔ جب اس نے آقا علیہ السلام کو دیکھا تو آقا علیہ السلام کو اس نے باتیں سنانا شروع کر دیں، برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ وہ جو کچھ بھی کہتا رہا، آقا علیہ السلام نے آگے سے کوئی جواب نہیں دیا۔ جو اس سے ہو سکا اس نے کہا، لیکن اسے کوئی جواب نہ ملا۔ جب اسے کوئی جواب نہ ملا تو وہ اور غصے میں آ گیا اور آگے بڑھا اور آقا علیہ السلام کو مارنا شروع کر دیا۔ جب اس نے آقا علیہ السلام کو مارا تو آپ علیہ السلام نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا، کچھ بھی نہیں کہا، خاموشی سے آقا علیہ السلام نے سب کچھ برداشت کیا۔ تو یہ سب کچھ کرنے کے بعد بیت اللہ شریف کے قرب میں جہاں پہ ان کی محفلیں لگتی تھیں وہاں پہ چلا گیا، اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ جب یہ واپس آئے تو ان کو ایک لونڈی جس کا گھر قریب ہی تھا اور وہ سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، اس نے یہ سارا منظر آپ کو بتایا، اور آپ کو ابو عمارہ کہا جاتا تھا، یہ آپ کا لقب ہے، تخلص ہے۔ تو اس نے کہا کہ آپ کا وہ بھائی جو اس دنیا سے جا چکا ہے، اس کے بیٹے کو ابو جہل نے آج مارا ہے، ان کو اذیت پہنچائی ہے، اور آپ یہ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ آپ کو بہت غصہ آیا، اور اسی غصہ کی حالت میں ہی آپ جہاں پہ ان کی محفل لگی تھی وہاں پہ تشریف لے گئے۔ پہلے ان کا جو طریقہ ہوتا تھا وہ اور تھا کہ جانا، چونکہ شکار کر کے آتے تھے، وہاں پہ بیٹھنا، بات چیت کرنا، گپیں لگانا، ہنسنا، خوش ہونا، جو عام روٹین تھی۔ لیکن اس بار کسی سے کوئی بات نہیں کی، کوئی سلام نہیں، کوئی جواب نہیں، کوئی کچھ نہیں، سیدھا ابو جہل کے پاس گئے اور فرمایا کہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو نے میرے بھتیجے کو مارا ہے؟ تو آپ کے ہاتھ میں کمان تھی، وہ کمان ہی ابو جہل کے سر میں مارنا شروع کر دی، جس کے ساتھ اس کا سر زخمی ہو گیا اور سر سے خون بہنے لگا۔ اب جو لوگ تھے اس کے ساتھی اس کے پاس بیٹھے ہوئے، وہ بدلہ لینے کے لیے کھڑے ہوئے، تو آپ نے فرمایا کہ آج کے بعد کوئی بھی میرے بھتیجے کو کچھ نہ کہے گا
یہ جان لو کہ میں نے بھی اس کا کلمہ پڑھ دیا ہے۔ حالانکہ ابھی آپ نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن جوش جذبات میں آ کر آپ نے یہ الفاظ کہہ دیے۔ اب آپ سے جب آپ واپس آئے تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ اے میرے بھتیجے، آپ نے پریشان نہیں ہونا، میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر آپ واقعی مجھے خوش کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو میری تکلیف کا احساس ہے تو پھر آپ کلمہ پڑھ دیں، مسلمان ہو جائیں، میں خوش ہو جاؤں گا۔ تو جب آپ نے یہ بات فرمائی تو آپ اچانک خاموش ہو گئے اور واپس گھر تشریف لے گئے۔ اب کفار کی محفل میں بھی آپ اعلان کر چکے کہ میں مسلمان ہو چکا ہوں۔ آقا علیہ السلام نے بھی اپنی خوشی کی جو شرط ہے وہ اسلام رکھ دی۔ تو اب جو رات ہے وہ آپ نے بڑی بے چینی میں گزاری، سوچتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے، مسلمان ہو جاؤں یا پہلے دین پر رہوں۔ اعلان بھی کر دیا ہے، آقا علیہ السلام نے دعوت بھی دے دی ہے۔ تو یہ جو رات ہے یہ بڑی بے چینی سے گزری اور صبح آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور عرض کی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ میں کیا کروں، کہ میں کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہا، تو آپ میری رہنمائی کریں۔ تو آقا علیہ السلام نے جب نظر رحمت فرمائی اور نظر رسالت سے، اپنی شان نبوت سے آپ کے روح کو، آپ کے قلب کو، آپ کے باطن کو روشن کیا، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام کا نور عطا فرما دیا اور آپ نے اعلان فرما دیا کہ ان اشہد انکا لصادقن، کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔ کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے۔ تو جب یہ بات کافروں کو پتہ چلی تو انہوں نے کہا کہ کیا فرق پڑے گا اس کے ساتھ، اس نے یہ بہت برا کیا تو وہ ہم جیسا ہی ہے، یہ کہنے لگے کہ ہم میں اور اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی، فرمایا کہ یہ جان لو کہ تم سب ایسے ہو کہ جیسے مردہ ہو، اور ہم نے حضرت امیر حمزہ کو زندگی عطا کر دی ہے، اور فرمایا کہ تم سب اندھیروں میں ہو اور ہم نے ان کو روشنی عطا فرما دی ہے۔ اسلام لانے کے بعد حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ اشعار لکھے ہیں جو کہ بہت ہی سننے کے لائق ہیں۔ یہ آپ نے توجہ سے سننے ہیں کہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ اسلام قبول کر چکے تو آپ نے اپنے ایمان لانے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ اشعار کہے۔ فرمایا حمیدۃ اللہ حین ہدا فؤادی الی الاسلام والدین الحنیفی، میں اللہ تعالیٰ کی حمد کرتا ہوں جب اس نے میرے دل کو ہدایت دی اور اسلام قبول کرنے کے لیے جو دین حنیف ہے۔ اور فرمایا لدین جاء من رب عزیز خبیر بالعباد بہم لطیفی، وہ دین جو رب کریم کی طرف سے آیا ہے، جو عزت والا ہے، جو اپنے بندوں کے حالات سے باخبر اور ان کے ساتھ لطف اور احسان فرمانے والا ہے۔ اور فرمایا اذا تلیت رسائلہ علینا تحدر دامع ذی اللب الحصیفی، فرمایا جب اس کے پیغاموں کی ہم پر تلاوت کی جاتی ہے تو ہر عقل مند اور زیرک انسان کے آنسو ٹپکنے لگتے ہیں۔ فرمایا رسائل جاء احمد من ہداہا بآیات مبینات الحروف، یہ ایسے پیغامات ہیں جو احمد مجتبیٰ لے کر آئے ہیں، ایسی آیات کے ساتھ جن کے حروف روشن ہیں۔ وَأَحْمَدُ مصطفیٰ فینا مطاع فلا تغشوہ بالقول الضعیف، احمد مصطفیٰ وہ ہیں جن کی ہم میں اطاعت کی جاتی ہے، کوئی کمزور قول اور عقل
اور فہم سے گری ہوئی کوئی بات کبھی ان کا گراؤ نہیں کرتی۔